واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر اساتذہ اکرام اور ہم مکتب طلباء ساتھیوں، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، دعائے رب العالمین جل سے مجھے اس کی ضمن میں حق و سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین حضرات، اللہ رب العزت اپنے لارب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے فرماتا ہے اے محبوب، آپ اپنے خاص اور عام بندے یعنی کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کی گناہوں کی بخشش طلب کریں. سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا امت محمدیہ پر بہت بڑا کرم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کریں. آپ شفیع مقبول و شفاعت ہے. اس کے بعد مومنین وغیرہ مومن سب سے عام کتاب ہے. سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے شفاعت کی دو اصول معین فرمایا. ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ شفاعت کرنے سے قبل اللہ تبارک و تعالی سے شفاعت کرنے کی اجازت طلب کرنا، اور ان میں سے دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر پورے طریقے سے جو اس پر عمل کرے گا وہ شفیع ہوگا، یعنی کہ وہ شفاعت کرنے والا ہوگا. احادیث تجربہ اور کتب عقائد کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام بھی شفاعت کریں گے، اولیاء اللہ بھی شفاعت کریں گے، علماء حق بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، حفاظ بھی شفاعت کریں گے، بلکہ حفاظ اور حجاج بھی شفاعت کریں گے. الغرض ہر وہ شخص جس کو کوئی نصر دینی عنایت ہوگا وہ اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کریں گے. سامعین حضرات، جب حضور علیہ السلام باب شفاعت کھول دیں گے تو پھر دیگر انبیاء، اولیاء، شہداء، قرآن، نماز، روزہ، کعبہ، حجر اسود، امام، مؤذن، چھوٹی اولاد، بلکہ حفاظ اور مساکین اور کچا بچہ جو حمل کے استقبال کے سلسلے میں پورے دنوں کا نہ ہونے کی وجہ سے ماں کے پیٹ سے نکلا اور زمین کے پیٹ میں چلا گیا، وہ بھی شفاعت کرے گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ بچہ اپنے رب سے قیامت کے دن اپنے والدین کی بخشش کی طلب کے لیے تکرار کرے گا تو اللہ رب العزت اس بچے کو اجازت دے گا، وہ بچہ اپنے والدین کی شفاعت کرے گا. سامعین حضرات، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کے برے لوگوں کے لیے سب سے بہتر شفاعت کرنے والا شخص میں ہوں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت کے اچھے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے گناہ گار، سیاہ کار اور بدکار لوگوں کو اللہ رب العزت میری شفاعت سے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، اور میری امت کے اچھے لوگ، نیک لوگ، بزرگ لوگوں کو اللہ رب العزت ان کی اعمال کی وجہ سے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا. سامعین حضرات، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی دعا سے اللہ رب العزت میری امت کے اتنے لوگ بخشے گا جتنے قبیلہ ربی کے بکروں کی تعداد ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عثمان کی شفاعت سے اللہ رب العزت 70,000 ایسے لوگ بخشے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. دعائے رب العالمین سے ہمیں بروز قیامت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب عطا فرمائے. میں اپنے تقریر کا اختتام اس سے کرنا چاہتا ہوں. حاکم نبی کی ذات کو جو مانتا نہیں، حاکم نبی کی ذات کو جو مانتا نہیں، حق ہے یہی کہ حق کو وہ پہچانتا نہیں. ان کو جو مقصود نہ مانے گا دنیا میں شفیع، ان کو جو مقصود نہ مانے گا دنیا میں شفیع. بندہ نادان ہو گمراہ مومن